باب نمبر 3، باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنانا. حدیث نمبر 3780. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع. قال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين ولامرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن ثم تابع الغدو ثم جاء يوما وبه أثر صفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم قال تزوجت. قال كم سقت إليها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. شك إبراهيم. ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ جب مہاجرین مدینہ میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہما کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا انصار میں سے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں تو میں اپنا مال آدھا آدھا تقسیم کر لیتا ہوں اور میری 2 عورتیں ہیں تم دیکھ لو جو تمہیں زیادہ پسند ہو وہ مجھے بتا دو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں جب اس کی عدت پوری ہو تو اس سے نکاح کر لینا. انہوں نے کہا اللہ تمہارے لیے تمہارے اہل اور تمہارے مال میں برکت فرمائے. تمہارا بازار کہاں ہے؟ انہوں نے ان کو بنو قینقاع کے بازار کا راستہ بتا دیا. جب وہ وہاں سے واپس آئے تو ان کے پاس کچھ بچا ہوا پنیر اور گھی تھا. پھر وہ صبح سویرے مسلسل جاتے رہے. ایک دن آئے تو ان پر زردی کا کچھ نشان تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا میں نے نکاح کر لیا ہے. کہا اسے کتنا مہر دیا ہے؟ کہا کھجور کی گٹلی سونا یا کھجور کی گٹلی کا وزن سونا. یہ شک ابراہیم راوی کو ہوا ہے. حدیث نمبر 3781. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال. فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا سأقسم مالي بيني وبينك شطرين ولامرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. فقال ما سقت فيها؟ قال وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال أولم ولو بشاه. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس یعنی مدینہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اور وہ بہت مالدار تھے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی ان سے کہا انصار کو معلوم ہے کہ میں ان کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے ہوں. میں اپنا مال اپنے اور تمہارے درمیان آدھا آدھا تقسیم کروں گا اور میری 2 عورتیں ہیں تم دیکھ لو جو تمہیں زیادہ پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں. جب اس کی عدت گزر جائے گی تو اس سے نکاح کر لینا. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تمہیں تمہارے گھر والوں میں برکت دے. پھر وہ اس دن اسی وقت واپس آئے جب کچھ گھی اور پنیر بچا کر لے آئے. تھوڑی مدت ہی گزری تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان پر زردی کا نشان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا میں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے. آپ نے فرمایا اسے مہر کیا دیا ہے؟ کہا کھجور کی ایک گٹلی کے وزن کے برابر سونا یا سونے کی ایک گٹلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا ولیمہ کرو خواہ ایک بکرا کر دو۔ فوائد: نمبر 1، عقد مواخات کے متعلق ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ یہ 90 آدمی تھے، آدھے مہاجر آدھے انصار، آپ نے انہیں آپس میں بھائی بنا دیا اس طرح کہ وہ ایک دوسرے کی ہمدردی اور غم خواری کریں گے اور مرنے کے بعد وارثوں کے بجائے وارث وہ ہوں گے۔ غزوہ بدر تک ایسے ہی رہا جب اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، یعنی اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کا بعض پر دوسرے ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ تو وراثت رشتہ داروں کو واپس دے دی گئی اور عقد مواخات باقی رہا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے بعد دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو بھی آپس میں بھائی بنایا، لیکن وہی پہلی مواخات ہی ثابت ہے۔ مہاجرین کو اس عقد کی ضرورت ہی نہ تھی کیونکہ مہاجرین کے لیے اخوت اسلام کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ نسبی قرابت اور ایک شہر کے لوگ ہونے کا تعلق ہی کافی تھا۔ مہاجرین و انصار کی باہمی صورت یہ نہ تھی۔ منقول من رحیق المختوم عربی صفحہ نمبر 167۔ نمبر 2، عن جدہ، وہ ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ اس کی صورت مرسل کی ہے کیونکہ ابراہیم تابعی ہیں۔ حدیث نمبر 2048 میں ابراہیم نے اسے واضح الفاظ میں اپنے والد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، وہیں پر اس حدیث کی کچھ شرح گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 3782۔ حدثنا الصلت بن محمد أبو همام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم النخل قال لا قال يكفون المؤنة وتشركون في التمر قالوا سمعنا وأطعنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انصار نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کھجوروں کے درخت ہمارے اور ان یعنی مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی وہ تمہاری جائیداد ہے۔ کہا پھر وہ ہماری جگہ محنت کریں گے اور پھل میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور مانا۔ فائدہ: اس کی شرح حدیث نمبر 2325 میں گزر چکی ہے۔